نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے 6 صفات۔ اگر ان 6 صفات کو ہم سیکھ کر اس پر عمل کر لیں تو پورے دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کی فضیلت بہت ہے۔ جس نے ایک دفعہ اس کلمے کو پڑھ لیا، اگرچہ اس سے گناہ ہوئے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ جہنم میں اگر ڈال بھی دیا گیا تو ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا، اور جتنے بھی نبی تشریف لائے ان سب نے اسی کلمے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے لیے بھی یہی کلمہ تھا، انہوں نے بھی یہی پڑھا کلمہ، یہی اس کے ساتھ نبی کا نام آ جاتا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ تو یہ کلمہ پھر کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے کہ انسان دن یا رات میں ایک مرتبہ جب اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جتنے گناہ ہیں وہ سارے مٹا دیے جاتے ہیں، اور مٹا کر اور کیا انعام کیا جاتا ہے؟ اس کے برابر اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا جو اس کو ایک دفعہ پڑھ لے، زمین آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے وہ ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ اور کلمہ فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھنا سکھاؤ، اور کلمے کے الفاظ یہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض اوقات ہم اپنے طور پر یہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، یا اور طرح سے۔ نہیں بھائی، نورانیت اسی کلمے میں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم پر اسلام کے باقی احکامات جو ہے ان کا پورا کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ فرمایا نماز اتنی اہم چیز ہے کہ بچہ جب 6 سال کا ہو اس کو نماز کے لیے کہنا شروع کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس کو زبردستی جو ہے پڑھاؤ۔ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جس کی ایک وقت کی نماز رہ گئی، استغفر اللہ، اس کا اتنا نقصان ہو گیا کہ جیسے اس کا مال، اس کی جان، اس کی اولاد سب کچھ لٹ گیا اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ ہم اس کی فکر کریں اپنے بچوں کو، اور خود نماز پر آئیں۔ جتنے ہمارے گھر میں بالغ مرد عورت ہیں ان میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پڑتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 160 گھروں پہ۔ اور اس کی نحوست کیا ہے کہ اس کے چیزوں کی برکتیں ختم ہو جانا، آپس میں محبتیں نہ ہونا، یہ ساری نحوستیں ہیں۔ تو اس کو ہم جو ہے اہتمام کریں، اور یہ اتنی اہتمام کی چیز ہے نماز۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 750 سے زیادہ مرتبہ اس کے بارے میں کہا ہے۔ تو ہم نماز کو پڑھنے والے بن جائے، اور جب سے بالغ ہوئے جو ہماری نمازیں رہ گئیں، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھتے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ ہے انشاءاللہ کل ہم پوری نماز پڑھنے والوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ لینے کے بعد تیسری صفت یہ ہے علم و ذکر۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا علم، حدیث کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا علم۔ باقی جو آج کالجز میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے، وہ مال کمانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو علم ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں فرمایا، اس سے تربیت ہوتی ہے۔ فرمایا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے
تو فرمایا زمین کی جتنی مخلوق ہے، ہواؤں میں جتنی مخلوق ہے اور سمندروں میں جتنی مخلوق ہے، وہ ساری اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو دین کا ایک باب سیکھ لیتا ہے، مثلا غسل کے فرائض سیکھ لیے، تو اس کو 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ کا ثواب ہے۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لی، 100 نفل پڑھنے سے زیادہ کا ثواب ہے۔ ہم علم کو سیکھنے والے بن جائیں، اور اس کے علاوہ پورے دن میں جو ہے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، اب اس میں جو ہے اللہ کا کیا حکم ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو کیا، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اس میں جو ہے بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، شادیاں ہیں، یہ سارا جو ہے اس کو کیسے کرنا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سیکھنا۔ ہاں، اور پھر فرمایا اس کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی اللہ کو یاد کرنا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ بھی ذکر ہے۔ ناظرہ جو ہے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ 1 پارہ پڑھیں، اور جو حافظ ہے وہ روزانہ 3 پارے پڑھے۔ اور فرمایا موقع موقع کی جتنی دعائیں ہیں، مثلا گھر کے اندر آنے کی دعا ہے، گھر سے باہر جانے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، یہ ساری سیکھ کر ہم جب پڑھیں گے یہ ذکر میں آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ 3 تسبیحات جو ہیں، درود شریف، 30 کلمہ اور استغفار، اس کو صبح شام بڑے شوق کے ساتھ ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ اللہ کو بہت ہی پسند ہے وہ شخص جو توبہ استغفار کرتا ہے۔ فرمایا جو توبہ استغفار کرتا ہے، فرمایا کہ وہ جو ہے اس کے لیے مشکلات میں اس کو راستہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی اگر یہ پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا اگر اس نے 3 دفعہ پڑھ لیا تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 3 کلمہ اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے جنت کے پودے ہیں، جب پڑھیں گے ان کو پھلدار درخت لگتے جائیں گے۔ ہماری جنت جو ہے وہ اس میں سارے جو ہے ہمارے باغات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور دنیا کے جتنے غم ہیں آج، یہ جتنی بیماریاں ہیں، اس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ دنیا کی پریشانی کی وجہ سے۔ جب ہم ذکر کریں گے پہلے یہ پھیکا پھیکا لگے گا، پھر میٹھا میٹھا ہو جائے گا، تو اس کو ہم باقاعدگی سے کریں۔ اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے اکرام مسلم اور اکرام انسانیت، یہ 4تھا نمبر ہے۔ یعنی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا اکرام کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم چھوٹے ہیں تو بڑوں کا ادب کریں، اگر بڑے ہیں تو چھوٹوں سے پیار کریں، ان کو جھڑکیں نہیں۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، اور یہ ساری انہی کی تربیت تھی، پیار سے، محبت سے بچوں کو اپنے قریب کرنا، ان کو دین کے بارے میں سمجھانا، یہ سارا ہمارا ذمہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، ان سب کی عزت کرنا۔ ماں باپ کا چہرہ صبح اٹھ کے دیکھ لینا محبت سے ایک مقبول حج کا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے جو ہے یہ سارا جو ہے نا جی، اور انسانیت کا ہم اکرام کرنے والے بن جائیں، جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوں، ہر ایک کو اپنی محبت کے ذریعے جو ہے قریب کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ آ جاتا ہے نیت کا خالص ہونا، جو بھی ہم نیک عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس میں پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ کس کے لیے کر رہا ہوں، پھر درمیان میں دیکھیں کہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد آخر میں دیکھیں کہ کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر یہ سارے میں نیت یہی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ عمل بہت قیمتی بن گیا۔ لیکن ایک کام جو ہے، کوئی بھی صدقہ کیا، خیرات کیا،
وہ 99% جو ہے وہ اللہ کے لیے کیا، لیکن 1% کسی اور کے لیے کر دیا، تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا یہ 99% عمل جو ہے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا کہ یہ اسی سے لے جا کے اجر جس کے لیے 1% کیا ہے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو ٹٹول کر جو بھی نیکی کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جتنی صفات ہیں ہم اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی جو ہے، یہ ہمارا 6 نمبر ہوگا کہ ہم ساروں کو وہ صفات یعنی پوری دنیا میں عام کریں۔ اسلام کی صفات جو ہے امن والی صفات ہے، ہر ایک میں پھیلائیں، ہر ایک کو بتائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے اس کام کو سمجھانے کے لیے نبی تشریف لایا کرتے تھے۔ اب ہم سب کا ایمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ پہلے دیکھو نا، تھوڑے سے انسان تھے تو 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے۔ اب دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، جس میں سے تقریباً 2 یا 2.25 ارب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ اب ان سب کی خیر خواہی دنیا کے اعتبار سے تو ہم سوچ رہے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ہر ایک کی آخرت بہتر ہو جائے، اس کا موت کا وقت اچھا ہو جائے، اس کی قبر کی زندگی اچھی ہو جائے، جیسے دنیا کے اعتبار سے خیر خواہی وہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، جس کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے دے دینا، جس کو خون کی ضرورت ہے اس کو خون دے دینا، جس کو میڈیسن کی ضرورت ہے اس کو میڈیسن دے دینا، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ ماشاءاللہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں یہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل یہ جو ہے آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے بھی کچھ کرنا۔ تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ ساری صفات کو سیکھ کر ہم پورے اپنے اندر بھی لائیں اور ایک نمونہ ایسا بن جائیں کہ ہم لوگوں امن پھیلا رہے ہوں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہر ایک مسلمان کو اور انسان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔